اور اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام میں لوں اور انہی کا نام لے کر زمانہ جاہلیت کی رسمیں زندہ کروں تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تو قرآن حکیم میں کچھ اور ہی بات مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ نیک لوگوں کے جانے کے بعد ان کے فالوور، ان کی اتباع کرنے والے، ان کے ماننے والے جب بیرا روی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے نام کے اوپر کوئی نیا دین ایجاد کر لیتے ہیں، نئی رسمیں ایجاد کر لیتے ہیں، نئے طریقے ایجاد کر لیتے ہیں، اللہ قیامت کے دن کے بارے میں قرآن حکیم میں کہتے ہیں میں نے ایک عدالت لگانی ہے، عدالت، وہ عدالت کسی قاضی کی نہیں ہوگی، کسی جج کی نہیں ہوگی، کسی منصف کی نہیں ہوگی، کسی انسان فرشتے جن کی نہیں ہوگی، وہ رحمان کی عدالت ہوگی۔ وہاں رشوت نہیں چلے گی، وہاں سفارش نہیں چلے گی، عدل و انصاف پر مبنی ایک عدالت لگے گی، اللہ کہتے ہیں لگے گی۔ اور اس عدالت میں کون آئے گا؟ مجرم تو آئیں گے ہی آئیں گے، عام لوگ تو آئیں گے۔ قرآن حکیم کی اس آیت پہ گھر جا کے غور کرنا، سورہ مائدہ کی 116 نمبر آیت۔ فرمایا میں اس عدالت میں ایک ایسی شخصیت کو بلاؤں گا، ایک ایسی ہستی کو بلاؤں گا جن کا وجود ہی دنیا میں معجزہ ہے، معجزہ، معمولی انسان نہیں ہے، عام انسان نہیں ہے، صرف اللہ کے ولی، غوث، قطب، ابدال نہیں ہیں، اللہ کے نبی ہیں، نبی، اللہ کے نبی ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں میں اپنے نبی کو اپنی عدالت میں بلاؤں گا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، بڑے آسان لفظ ہیں، آپ غور کریں گے تو آپ خود ترجمہ کریں گے۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہوگا جب اللہ حضرت عیسیٰ سے کہے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اے عیسیٰ ابن مریم، جی اللہ جی، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ عدالت اللہ کی لگی ہوئی ہے، نسل انسانی کا ہر فرد موجود ہے، اور بلایا کس کو جا رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا آپ لوگوں کو یہ بات بتا کے آئے تھے، سمجھا کے آئے تھے، سکھا کے آئے تھے، اس بات کی تبلیغ کر کے آئے تھے کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود ماننا، حاجت روا ماننا، مشکل کشا ماننا؟ انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر میری پوجا پرستش کرنا شروع کر دینا، میری والدہ حضرت مریم کی پوجا پرستش شروع کی، کیا آپ یہ لوگوں کو کہہ کے آئے تھے؟ حالانکہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے دنیا ہی کے اندر یہ بات بتائی کہ سمجھ لو، جان لو، کچھ آنکھیں کھولو، کچھ کان کھولو، دیکھو تو صحیح کہ اللہ قیامت کے دن کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کے فالوور، ان کے ماننے والے، ان کا نام لینے والے اور ان سے عقیدت کا دم بھرنے والے ایسے بٹکے کہ عیسیٰ ابن مریم کو عیسیٰ ابن اللہ کہہ دیا۔ کہنے لگے ہم تو بڑے محبت کرتے ہیں، ہم تو بڑی عقیدت رکھتے ہیں، ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عیسیٰ کو عیسیٰ ابن مریم نہ کہیں، مریم کا بیٹا نہ کہیں، ہم تو بڑا پیار کرتے ہیں، ہم پیار کے اندر کہتے ہیں ابن اللہ، یہ اللہ کے بیٹے۔ محبت میں کیا، عقیدت میں کیا، دشمنی تو نہیں کی، لیکن جو کیا ہے اس کیے پر اللہ اتنے ناراض ہوئے کہ وقت کے نبی کو عدالت اپنی عدالت میں کھڑا کیا۔ اور آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ سبحان کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں انسان کی ساری قوتیں اور طاقتیں جواب دے جاتی ہیں، اور قوتیں اور طاقتیں جواب دیتی ہیں، انسان عاجزی کی انتہا پر چلا جاتا ہے،
اور عاجزی کی انتہا پر جا کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، جھک جھک کے کہتا ہے اللہ تو اعلیٰ، اللہ تو سب کچھ ہے، اللہ میں کچھ بھی نہیں، میں کمزور، تو طاقتور، میں مانگنے والا، تو دینے والا، میں تو فانی، تو باقی، اللہ تو ہی تو سب کچھ ہے۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام بجائے جواب دینے کے قال سبحانک، اے میرے اللہ تو ذات، تیری ذات اس سے پاک ہے جو یہ لوگ کرتے رہے۔ فرمایا جب تک میں زندہ رہا ان میں تیری توحید کی تعلیم دیتا رہا۔ فلما توفیتنی، جب اللہ تو نے مجھے اٹھا لیا یا تو نے مجھے بلا لیا، پھر اللہ ان کا معاملہ اور تیرا معاملہ ہے، تو جانتا ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں میرے آنے کے بعد یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ مثال میں نے کس لیے دی؟ یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ اگر یہی معاملہ میرے اور آپ کے امتی کہلانے کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، تو پھر ہم حضرت حسین کے دشمن ہوں گے یا حضرت حسین کے دوست ہوں گے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ان کے نام پر رسمیں گڑھتے ہیں، رواج گڑھتے ہیں، زمانہ جاہلیت کی رسموں پر آ کے ان کی تعلیمات کو مسخ کرتے، ان کی تعلیمات کو تروڑ موڑ کے رکھ دیتے، اگر وہ ایسا کرتے تو ان کے ساتھ قیامت کے دن ایسا ہوگا تو جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہم لیں اور پھر ان کے نام کے اوپر رسم ایسی ایجاد کریں کہ جس رسم کو دین نے بار بار منع کیا، نہ کرو، نہ کرو، نہ کرو، یہ مومنوں کا کام نہیں، یہ مسلمانوں کا کام نہیں، یہ اللہ والوں کا کام نہیں، یہ حسینیوں کا کام نہیں، یہ حضور کے امتیوں کا کام نہیں، یہ لوگ نیک لوگوں کا کام نہیں، دین بار بار منع کرے نہ کرو، نہ کرو، نہ کرو، اور پھر اتنا منع کرنے کے باوجود ہم اسی رسم کو زندہ کریں۔ کوئی ایک رسم ہے، دیکھیں گے آپ محرم میں کہ کچھ لوگ ایسی رسم کو زندہ کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کہ جو رسم کفار و مشرکین کی ہے۔ آگ سب سے پہلے انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کس نے جلائی؟ آپ میں سے پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن میں آ گیا ہو، کس نے جلائی ہے آگ؟ انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے سب سے پہلے نمرود نے جلائی ہے، نمرود نے جلائی ہے آگ۔ کس کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے نمرود نے بہت بڑی آگ جلائی، اس آگ کا ذکر خود قرآن کے اندر اللہ نے کیا ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ جب آگ جل اٹھی، آگ کا طوفان برپا ہو گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا، فوراً قدرت کی زبان سے یہ جملہ نکلا جو وہی بن کے نازل ہوا، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ آگ جلانے کی یہ بری رسم نمرودی رسم ہے، نمرودی رسم۔ نمرود نے سب سے پہلے انسانیت کو نقصان دینے کے لیے آگ جلائی، اور اس کے بعد پھر آپ تاریخ پڑھتے جائیں، آپ کو ملتی جائے گی یہ رسم۔ ابو جہل نے اس رسم کو زندہ کیا۔ ابو جہل آگ کے انگاروں کے اوپر انگارے سلگا کے اور جلا کے حضرت بلال کو اس کے اوپر لٹاتے تھے۔ آپ نے سنا یہ بات، حضرت بلال کو اس کے اوپر لٹاتے تھے۔ حضرت بلال کا جب جسم پگھلتا تھا اور آگ سے جلتے تھے تو زبان سے نکلتا تھا اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ احد، اللہ الصمد۔ امیہ بن خلف نے یہ آگ جلائی، اور آگ جلا کے کس کو اوپر لٹایا؟ حضرت خبیب کو لٹایا، اور بڑی بری طرح سے لٹایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں ان لوگوں کو مجلس میں سب سے زیادہ قریب جگہ دیتے تھے ساتھ، جنہوں نے اسلام کے لیے سب سے زیادہ مشقتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، تو حضرت بلال کو بالکل قریب کر دیتے تھے
تو ایک دن حضرت خبیب نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، چونکہ حضرت عمر کو بلال کا تو پتہ تھا، حضرت خبیب جس کرب سے گزرے، جس مشقت سے گزرے، جس تکلیف سے گزرے، اس کا پورا علم نہیں تھا۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آ کر حضرت عمر سے عرض کرتے ہیں، عمر ادھر دیکھو، یہ کرتے کا پردہ اوپر کیا تو پوری پشت کے اوپر گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں تھا، ساری کی ساری پشت جل چکی تھی۔ تو پھر عرض کرنے لگے، اے عمر، امیر المومنین بلال پر بھی بہت ستم ہوا ہے، بہت ستم ہوا ہے، لیکن مجھ میں اور بلال میں فرق یہ تھا کہ حضرت بلال کو بعض دفعہ کوئی چھڑانے والا چھڑا بھی لیتا تھا، چھڑانے والا چھڑا بھی لیتا تھا کہ بس کرو یار، بس کرو یار، اتنا ظلم نہ کرو۔ کبھی صدیق اکبر آگے کی اور چھڑا، فرمایا میں ایسی جگہ پر تھا کہ مجھے چھڑانے والا بھی کوئی نہیں تھا، مجھے چھڑانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ تو یہ آگ کی رسم تو ان لوگوں نے ایجاد کی، ابو جہل نے ایجاد کی، نمرود نے ایجاد کی، پھر روم کے بادشاہ نے ایجاد کی، کہ روم کے بادشاہ نے جب حضرت حذیفہ کے ساتھیوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے آگ کے شعلے بلند کر کے، پانی کو گرم کر کے، کھولتی ہوئی دیگوں کے اندر زندہ ان کو داخل کر دیا، اور آنکھیں دیکھتی رہی یہ منظر کہ ان کے گوشت ان کی ہڈیوں سے الگ ہو گئے، ان کے گوشت ان کی ہڈیوں سے الگ ہو گئے۔ حضرت حذیفہ چونکہ کمانڈر تھے، امیر تھے، ان کو دکھانا چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ ڈر جائیں کہ میرا حشر بھی یہی ہوگا، اور حشر ہونا تو وہی تھا، اور یہ اسلام سے پھر جائیں، اور ہٹ کے دیکھا ایسے، دیکھو تیرا حشر بھی یہی ہونے والا ہے۔ حضرت حذیفہ کا جملہ آج بھی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے، اے رومی بادشاہ، تو اس آگ کے ابلتے ہوئے اور کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کر ہمارے جسم کے گوشت کو ہڈیوں سے جدا کر سکتا ہے، مگر ہمارے دلوں سے ہمارے ایمان کو جدا نہیں کر سکتا، ہمارے دلوں سے ہمارے ایمان کو جدا نہیں کر سکتا۔ اس کی رسم ہے آگ، ابو جہل کی ہے اور نمرود کی ہے۔ اور پھر ہندوستان میں آپ دیکھیں، ہندوستان میں انگریز آگ جلاتا تھا، حریت پسندوں کو اور اہل ایمان کو اپنی آگ کے اوپر 40 انسانوں کو لٹا کر کوئلہ بنا دیتا تھا، پکا دیتا تھا۔ ولیم میور نے لکھا ہے، ٹامسن نے لکھا ہے، یہ ان کے مورخ، انگریز کے مورخ، ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا تھا۔ تو انگریز آگ جلاتا تھا، اور کربلا کے اندر کا آگ کس نے جلائی ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلائی ہے۔ خاندان نبوت میں سے کسی پاکیزہ نفس نے ایسا کام کیا ہے؟ ہم کیا سنتے ہیں؟ یہی تو سنتے ہیں، آگ لگانے والے ظالم شمر کی اولاد تھے، آگ لگانے والوں کا تعلق یزیدیوں کے ساتھ تھا، ظالموں نے آگ لگائی، خیموں کو جلا کر راکھ بنا دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق آگ جلانے والوں سے نہیں ہے، آگ بجھانے والوں سے ہے، آگ بجھانے والوں سے ہے۔ دنیا میں ظلم کی آگ کو بجھانے کے لیے جب بھی کوئی نکلے گا تو مومن انگلی اٹھا کر کہے گا کہ یہ حضرت حسین کا پیروکار ہے، یہ حضرت حسین کا پیروکار ہے، یہ ان کا وفادار ہے، یہ ان کا حبدار ہے، یہ ان سے محبت کرنے والا ہے، یہ ان کی صورت اور سیرت کو اپنانے والا ہے۔ تو حضرت حسین نار والے نہیں تھے، نار والے نہیں تھے، نور والے تھے، نور والے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے ان کو نور عطا کیا تھا، ایڑی سے لے کے چوٹی تک سراپا نور تھے، آگ لگانے والے نہیں، آگ بجھانے والے میں سے۔ ظلم کی آگ، زیادتی کی آگ، حسد کی آگ، بغض کی آگ، نفرت کی آگ، تنگ نظری کی آگ، یہ ساری آگ حضرت حسین بجھانے والے تھے، اور بجھاتے بھی کس سے تھے؟ ادھر سے برستی ہوئی شبنم سے بھی بجھاتے تھے، جو ساری زندگی میرے اور آپ کے سجدوں میں نہیں نکلتی، ان کے ہر سجدے میں ہر سجدے میں ہر سجدے میں جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتے تھے تو مسلح گیلا اور تر ہو جاتا تھا، اور اس وقت کربلا کی زمین گیلی اور تر ہو گئی۔ دو چیزوں سے تر کی ہے حضرت حسین نے،
کربلا کی اس ریتلی زمین کو دو چیزوں سے، ایک اپنے مقدس خون کے ساتھ تر کیا ہے اور دوسرا اپنے مقدس آنسوں کے ساتھ تر کیا۔ دونوں چیزوں سے آج امت خالی ہو چکی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانہ جاہلیت کی رسموں کو ساری زندگی توڑا ہے۔ حضور کی اس حدیث کو سامنے پاؤں کے نیچے روندا۔ اللہ کے نبی نے 3 رسموں کی دکھائیں نشاندہی فرمائی مسلم کی حدیث کے اندر، اور تینوں رسمیں آج بدقسمتی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر زندہ ہو رہی۔ کیا حدیث ہے؟ فرمایا لیس منا لیس منا۔ جب شروع میں یہ لفظ آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اہم خطرے سے امت کو لیس منا، ہمارے ساتھ ان لوگوں کا تعلق نہیں ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے، میرے اہل بیت کے ساتھ نہیں ہے، حضرت علی کے ساتھ نہیں، حضرت حسین کے ساتھ نہیں، حضرت حسن کے ساتھ نہیں، حضرت فاطمہ کے ساتھ نہیں، میری ازواج کے ساتھ نہیں، میری بنات کے ساتھ نہیں، میرے اصحابہ کے ساتھ نہیں، لیس منا، کوئی تعلق ان لوگوں کا میری امت کے ساتھ نہیں ہے۔ من لطم الحدود، من لطم الحدود، جو مصیبت کے وقت اپنے چہروں کے اوپر چانٹے مار مار کے اپنے گالوں کو چانٹے اور تھپڑ ماریں، لیس منا، میرے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر فرمایا وشق الجیوب، اپنے گریبانوں کو پھاڑ کے سینے ننگے کر کے باہر آ جائیں یا گھر میں ہوں، میری امت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ودعا بدعوی الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت کی پکار چیخ و پکار اور واویلا اس انداز سے میرا امتی نہیں، میرا امتی تو اتنا صبر کرنے والا ہوتا ہے کہ جب مصیبت کے پہاڑ اس کے سر کے اوپر ٹوٹتے ہیں اس کی آنکھیں تو برستی ہیں، اس کی زبان حرکت نہیں کرتی، ایسے جیسے ابراہیم کو اپنے صاحبزادے کو اللہ کے نبی ایسے ہاتھوں میں لے کے، آخری وقت ہے، نزع کا عالم طاری ہے، پیارا بیٹا رخصت ہو رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات، ابراہیم مجھ سے جدا ہو رہا۔ یوں بھی ایک مرتبہ کہا ابراہیم تیرے غم نے مجھے بہت غمزدہ کر دیا، یہ کہا ہے، لیکن فرمایا میں زبان سے وہی کہوں گا جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے۔ اپنے لاڈلے بیٹے ابراہیم کو رخصت ہوتے وقت اتنا کلمہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سمندر کی طرح ظرف وسیع رکھتے ہیں، دل میں طوفان ہے تو چہرے پہ سکون رہتا ہے، ادھر غم ہونا چاہیے، ادھر دکھ ہونا چاہیے، ادھر یہ ساری کی ساری چیزیں ہونی چاہیے، لیکن اس کا اظہار آنسوں کے ذریعے سے ہونا چاہیے، شکر کے کلمات کے ذریعے سے ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے ہونا چاہیے۔ پھر تو حضرت حسین قیامت کے دن کہیں گے یہ میرا نانا کا امتی ہے، میں ان کی سفارش کروں گا، اور اگر اس کے خلاف ہوا، رسموں کو زندہ کیا، قیامت کے دن ایک ایک انگلی اٹھا کے حضور کے نواسے یہ کہیں گے ان کو ادھر لے جاؤ، یہ نار والے ہیں، نار والے، ان کے لیے نار تیار ہے، دوزخ کی آگ تیار ہے، یہ نور والے نہیں ہیں۔ تو ہمیں اللہ نور والا بنائے، حسین والا بنائے، حسن والا بنائے، فاطمہ والا بنائے، علی والا بنائے، اللہ کے نبی کے ہر شاگرد والا بنائے، اور اللہ کے نبی والا اور اللہ اپنا بندہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔